اب میں یہاں اس پہ وہ خطبہ آپ کو سناتا ہوں کہ جو حضور نے یہ جو انذار فرمایا تھا ابتداءً، جب حکم آیا تھا انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اپنے ذرا قرابت دار جو ہیں، نزدیکی رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے وہاں سے کام شروع کیجئے، انہیں خبردار کیجئے۔ تو پھر آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ ایک دعوت طعام کا اہتمام کرو، بنو ہاشم کو جمع کیا، وہاں آپ نے پہلے کھانا کھلایا، پھر کھڑے ہوئے اپنی بات کہنے کے لیے، لیکن چرچا ہو چکا تھا اس وقت تک کہ حضور جو ہے کوئی دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا، رسالت کا، اور اس کا ایک رد عمل بھی پیدا ہو چکا تھا۔ آپ کے مخالفین جو ہیں اپنے گھر کے اندر، سب سے بڑھ کر مخالف جو ہے وہ چچا ابو لہب، ظاہر بات ہے کہ جب بنو ہاشم بلائے گئے تو ابو لہب تو ان کا سر خیل تھا اس وقت، لہذا وہ سب کے سب چونکہ موجود تھے تو انہوں نے شور مچا دیا، ہوٹنگ کی، اور کچھ بات آپ کو کہنے کا موقع ہی نہیں دیا، چلے گئے۔ لیکن آپ اس سے بددل نہیں ہوئے، انڈانٹڈ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ اس سے بددل ہوئے بغیر آپ نے کچھ دن کا وقفہ دے کے دوبارہ اہتمام کیا، دوبارہ کھانا کھلایا۔ اب آپ کھڑے ہوئے تو یہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ لوگوں کو شرم آئی ہوگی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا ہے، تو اب بہرحال ان کی کوئی بات سن لو، ان کا حق ہے۔ اس وقت جو آپ نے خطبہ دیا ہے، اور میں حیران ہوں یہ ہمارے ہاں نہیں ہے یہ خطبہ، احادیث کی کتابوں میں مجھے یہ نہج البلاغہ میں ملا ہے، اور مجھے یقین کے درجے تک یہ وثوق حاصل ہے کہ یہی وہ خطبہ ہے جو حضور نے اس وقت دیا ہے۔ آپ نے کھڑے ہو کر پہلی بات جو فرمائی ہے، بڑی توجہ سے سنیے، ان الرائد لا یکذب اہلہ۔ دیکھیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی قافلے کا وہ شخص جسے وہ چارے اور پانی کی تلاش کے لیے آگے بھیجتے ہیں، آج تک اس نے کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا۔ اس لیے کہ آپ عرب کا تصور کیجئے، لق و دق صحرا ہے، اگر ذرا راستے سے بھٹک جائیں اور آگے نہ پانی ہو نہ چارہ ہو تو ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، شور ڈیتھ، اس کے سوا کوئی اور معاملہ ہی نہیں۔ تو جو معتمد ترین انسان ہو سکتا تھا، جس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ کوئی دھوکہ دے گا یا فریب کرے گا، وہ ہوتا تھا رائد۔ حضور نے اس سے تشبیہ لی اپنے لیے کہ قافلہ انسانیت کی جو اگلی منزل ہے آخرت، در حقیقت میں اس کی خبر دینے والا ہوں تمہیں، ان الرائد لا یکذب اہلہ۔ اور جیسے کہ آپ کا تجربہ ہے کہ کسی رائد نے آج تک اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا، اسی طریقے سے واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی آپ سے کبھی نہ بولتا، اور اگر خدا نہ خواستہ میں تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تب بھی آپ کو کبھی نہ دیتا۔ یعنی آپ تو میرے اپنے قبیلے کے لوگ ہیں، مایون کے تھن جسے آپ انگریزی میں کہیں گے، میرے قریب ترین اعزاء میں سے ہیں، اور ویسے تو یہ کہ آپ نے مجھے الصادق کا خطاب خود دے رکھا ہے، مجھے الصادق الامین آپ مانتے ہیں، میں نے تو کبھی کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولا آج تک، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ جھوٹ کا تجربہ اسے مجھ سے ہوا ہو۔ لیکن پھر یہ کہ بازی بازی باریش بابا ہم بازی، میں جھوٹ بولوں گا بھی تو آپ لوگوں سے، معاذ اللہ، واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم۔ اب یہاں سے دعوت شروع کی، اور یہ دیکھیے اس دعوت میں جو 2 نکات ہیں اہم ترین، یعنی توحید اور رسالت، ان کو تو ایک جملے میں آپ نے سمو لیا ہے، اس لیے کہ اصل شے جو انذار ہے، اور انذار ہے آخرت کا، آخرت پر پھر پورا خطبہ جو ہے 4-5 جملے جو ہیں وہ آخرت کے بارے میں ہیں، توحید اور رسالت ایک جملے میں ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ھو، اس اللہ کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، توحید۔ انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ، میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں آپ لوگوں کی طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم۔ وہی گویا کہ توحید، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، یہ ایک جملے میں آ گئے۔ اب اس کے بعد آخرت کی، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب مرو گے جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو۔ یہ بھی در حقیقت موت جو ہے یہ بھی ایک نیند سے مشابہ ہے، ذرا زیادہ گہری نیند ہے، گہری نیند ہے کہ جس میں آپ کی جان بھی نکل جاتی ہے، لیکن یہ کہ نیند میں آپ کا شعور نکل جاتا ہے، جان تو باقی رہتی ہے، لیکن یہ کہ ایک ذرا اگلا قدم ہے کہ جان بھی نکل جاتی ہے، تو وہ موت ہے۔ موت نیند کی بہن ہے، یا نیند موت کی بہن ہے۔ واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون، اور پھر لازماً تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو۔ یہ چھوٹی موت جو آتی ہے روزانہ رات کو تمہیں، اس کے بعد تمہارا ایک احیاء ہوتا ہے، تمہیں اٹھا لیا جاتا ہے، پھر کھڑے ہو جاتے ہو، پھر وہ شعور لوٹ آیا، وہ یوں سمجھیے کہ جو شعور آپ سے سلب کر لیا گیا تھا۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، جیسے صبح کو اٹھ جاتے ہو۔
ثم لتحسبن بما تعملون، اب یہ ہے کانٹے کی بات، پھر تم سب کا محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا اس کا جو تم عمل کر رہے ہو۔ یہ عمل جو ہے انسان کے ضائع جانے والی چیزیں نہیں ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے ہم وزن نیکی کمائے گا اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جو ذرے کے ہم وزن بدی کمائے گا اپنے سامنے موجود پائے گا۔ تو ثُمَّ لَتُحْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ، پھر تمہارا محاسبہ ہوگا، لازماً ہوگا، اور پھر لازماً بدلہ دیا جائے گا تمہیں، بھلائی کا بھلا بدلہ، برائی کی بری سزا۔ اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا تو وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا پھر وہ آگ ہے ہمیشہ ہمیش۔